1990s میں ایک بک آئی تھی جس کا نام تھا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. یہ بک بڑی فیمس ہوئی اور اس کو 40 سے زیادہ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. اس پہ دنیا میں بہت سی ورک شاپس منعقد کی جاتی ہیں. ڈاکٹر اسٹیون کوے نے یہ کیا تھا جس سے یہ مقبول ہوئی کہ اس نے 7 سے 8 ہزار کامیاب لوگ جو کسی نہ کسی ادارے کو سرو کر رہے ہیں ان لوگوں کو اس نے انٹرویو کیا، ان کی عادات سمجھی اور پھر اس نے کہا کہ یہ 7 عادات جو ہیں میں نے ان سب لوگوں میں دیکھی ہیں. اور پھر اس نے اس بک کو نام دیا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. کیونکہ میں آپ کو بالکل بریفلی بتاؤں گا ان کا اوور ویو. وہ کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ، بالکل وہ میں آپ کو پہلی ہیبٹ وہ کہتا ہے بی پرو ایکٹیو. وہ کہتا ہے میں نے یہ جو لوگ دیکھے، جو کامیاب لوگ، میں نے ان میں ایک چیز دیکھی کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں وہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور کہتے ہیں جو پرو ایکٹیونیس نہیں ہوتی جن میں، وہ وسائل کا رونر ہوتے ہیں زیادہ اور چیزوں کو بلیم کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پاس یہ گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ جائیداد نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو پرو ایکٹیو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور سٹارٹ کر دیتے ہیں، انیشیٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے بڑے بڑے زبردست ٹیلنٹ، بڑی بڑی زبردست سکلز ضائع ہو جاتی ہیں، معاشرے کے کام ہی نہیں آ سکتی کیونکہ لوگ پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں سٹارٹ میں. ڈو ناٹ لک پرفیکشن ایٹ دا سٹارٹ. چیزیں کبھی بھی آئیڈیل نہیں ملتی. دا ماسٹر آف اینی تھنگ واز ونس اے بگنر. کسی بھی چیز کا جو استاد ہوتا ہے کبھی وہ سٹارٹ لیتا ہے کسی چیز سے. تو اسٹارٹ ڈوئنگ وٹ یو کین ود وٹ یو ہیو اینڈ ویئر یو آر. دس از پرو ایکٹیونیس. ہیبٹ نمبر 2 اس کو کہتا ہے کہ بگن ود اینڈ ان اے مائنڈ. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، چاہے اس ہال میں لگی ہوئی ہر چیز ایک پرپس کے لیے. کسی چیز کو اگر آپ بے مقصد سمجھتے ہیں اور اگر اس کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں تو یا تو آپ اس کو دور سے دیکھتے ہیں اور یا تو آپ اس کو غرور سے دیکھتے ہیں. کیونکہ دور سے اور غرور سے چیزیں چھوٹی اور بے فضول لگتی ہیں، ورنہ کوئی بھی چیز بے فضول نہیں ہے، ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ کلیئر مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ان کے پاس. ابھی آپ دیکھ لیں یونیورسٹیز کے سروے کیے جاتے ہیں جب، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ جی جو ڈاکٹرز ہیں اور انجینئرز ہیں وہ مسلسل کوئی کسی نے کہا تھا ان کے کہنے پہ بنے. یہ ایک عام سی ایک بات ہے جو آپ سروے میں آپ کو نظر آ جاتی ہے. تو یہ افیکٹو لوگوں میں وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک آبجیکٹو ہوتا ہے ان کا کلیئر کٹ، پھر اس کے پیچھے یہ پڑ جاتا ہے اور ایکشنز کو اپنے انالائز کرتے کرتے پھر جو ہے وہ سنک کرتے ہیں وہ جو ریزلٹس ان کو چاہیے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. یہ بگن ود اینڈ ان اے مائنڈ. تھرڈ ہیبٹ جو ہے وہ کہتا ہے فرسٹ تھنگ فرسٹ. وہ کہتا ہے میں نے جب ان لوگوں کو اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ترجیحات کا تعین بڑا زبردست کرتا ہے. جو پریورٹیز کو اسائن کرنا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں، کچھ ارجنٹ کام ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے ہر امپورٹنٹ کام جو ہے ارجنٹ ہو. تو امپورٹنٹ اور ارجنٹ میں ڈفرینس رکھنا وہ کہتا ہے ان کو آتا ہے. پھر ایک اور بڑی زبردست بات جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو، اکثریت لوگوں کو انکار کرنا نہیں آتا کسی چیز سے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے نو. اور وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے مقصد کے ساتھ ہی نہیں ہوتا. ہیبٹ نمبر 4 تھنک ون ون. آپ نے وہ کچھوے اور خرگوش کی سٹوری سنی ہوگی جو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں. اس کا لیسن کیا تھا؟ لیسن یہ تھا کہ اگر آپ کی کامیابی کا مقصد کسی کو چھوٹا ثابت کرنا ہے، کسی کو ناکام ثابت کرنا ہے، تو قدرت آپ کے راستے میں ایک درخت پیدا کرے گی، آپ کو اس درخت کے نیچے سلا دے گی. جب آپ اٹھیں گے تو پھر ریس ختم. وہ کہتا ہے کہ کسی کی جو ناکامی ہے وہ آپ کی کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی. کسی کی برائی آپ کی اچھائی کبھی نہیں ہو سکتی. اس کامیابی سے بچیں جو کسی کو ناکام کر کے ملتی ہے. اس جنت سے توبہ کر لیں جو کسی کی زندگی کو دوزخ کر کے ملتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے تو میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں. کسی کی جو ناکامی ہے وہ آپ کی کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی. اٹس کالڈ تھنک ون ون. لوگوں کو کوآپریٹ کرنا. ہیبٹ نمبر 5 سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ کہتا ہے جی ایک کمپنی نے، سیلولر کمپنی نے سروے کیا اور اس نے سب سے زیادہ بولے جانے والے الفاظ نکالے. پہلا جو لفظ نکلا وہ آئی تھا، دوسرا جو نکلا وہ می تھا، یعنی میں اور مجھے.
عام طور پہ جو کامن مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ لوگ میں اور مجھے سے ریلیٹڈ بات ہی زیادہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ دوسروں کی سچویشن کو بھی سمجھا جائے، اپنی سچویشن کو سمجھانے پہ غور کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یہ جو افیکٹو لوگ ہیں ان کی جو کوالٹی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ امپیتھک لسنر ہے۔ امپیتھک لسنر کو اس نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ صرف کان مت استعمال کریں، آپ الفاظ اس جگہ نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ رویے انسان کے پہنچتے ہیں۔ یہ جو امپیتھک لسننگ ہوتی ہے یہ الفاظوں سے آگے رویوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور کانٹیکسٹ کو سمجھنا کہ یہ بات وہ اس نے اس وقت کیسے کی ہے۔ ہیبٹ نمبر 6، سائے انرجی۔ وہ کہتا ہے کہ جو افیکٹو لوگ ہیں وہ اپنی عقل کو عقل کل نہیں سمجھتے، اپنی عقل کو پوری کائنات کی عقل نہیں سمجھتے، وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں، اس سے پھر وہ گرو کرتے ہیں، دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر اوور آل سائے انرجی کا مطلب ہے جو سب لوگوں کی جو انرجی ہے، جو ان کا کام ہے، وہ مل کے ٹوٹل زیادہ ہو جاتا ہے جب میری انڈیویجول سے۔ اس مائنڈ سیٹ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان گرو کرتا ہے۔ پھر اس میں اس نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ 2 روٹس جو ہوتی ہیں آپ ان کو پلانٹس کو ایک سوائل میں لگائیں تو وہ اکٹھا گرو کرنے کے لیے سوائل کی فرٹیلیٹی کو انکریز کرتی ہیں، دونوں پھر گرو کرتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ نیچر کے اندر یہ پرنسپل کام کیا ہوا ہے کہ ایک انڈیویجول اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہیبٹ 7، شارپن یور سا۔ شارپن یور سا کا مطلب ہے کہ سمپل الفاظ میں اس نے یہ کہا ہے کہ اپنی سکلز کو پالش کرنا، روز کا کوئی ٹائم رکھ کے، اس کا مطلب ہے شارپن یور سا۔ اس میں بڑے انٹرسٹنگ اس نے واقعہ سنایا۔ وہ کہتا ہے جی کہ ایک شخص گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھ کے آرے سے کوئی چیز کاٹ رہا ہے، درخت کاٹ رہا ہے۔ تو وہ پورا دن گزر گیا، وہ پھر واپسی پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ جی پورا دن گزر گیا، ابھی تک تم یہ کاٹ رہے ہو، تو تم اپنے آرے کو تیز کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے میں آرا تیز اس لیے نہیں کرتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے اس درخت کو کاٹنا ہے بس۔ تو وہ کہتا ہے یہ آرا تیز کر لو، یہ جلدی کٹ جائے گا۔ مقصد اس کا یہ تھا یہ بیان کرنے کا کہ لوگ کامیاب ہونے کی طرف بھاگتے ہیں، سب اپنی سکلز کو پالش کرنے کے لیے جو ٹول ہوتا ہے اصل میں سکسیس کا، اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے افیکٹو لوگوں میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی انہوں نے ایسا ٹائم اپنا ضرور رکھا ہوتا ہے جس میں وہ اپنی سکلز کو پالش کرتے ہیں۔